العزت کا مقدس فرمان ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، اب وہ خواب اپنے بیٹے کو سنا دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ خواب سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو آگے انداز تھا وہ اللہ کو اتنا پیارا لگا، اللہ رب العزت نے قرآن کا سخن بنا دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی عمر کتنی تھی اور لفظ ان کے کتنے جاندار، کمال موتی پرودی۔ ان انسان کی سوچ اور شعور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جو انہوں نے لفظ بولے۔ آپ نے فرمایا قال یعنی اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی یا ابت افعل ما تؤمر۔ میں اپنے لفظوں میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جان، آپ ذبح کی بات کرتے ہیں، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، جو بھی حکم دیا گیا آپ کر ڈالیں، میری فکر نہ کریں۔ آج آپ نے کئی واقعات سنے بھی ہوں گے، باپ یہ کہے کہ مجھے گردہ چاہیے، میرا گردہ جواب دے گیا ہے تیرے پاس دو ہیں، تو ایک سے زندہ رہ سکتا ہے اور ایک سے میں بھی زندہ رہ سکتا ہوں، مجھے گردہ دے دے۔ وہ دینے کو تیار کوئی نہیں ہوتی اولاد، خالی گردہ مانگا، جان نہیں مانگی۔ تو چھری چلانا یہ آسان کام نہیں تھا۔ تو باپ اپنے بیٹے کو، چھوٹے سے بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، اج 20 دلیلاں دے دے پتر۔ انہیں ابا انج نہیں انج فلاں ہے۔ انہیں ابا جی تو پھر کی ہے، تسی کرو۔ پھر آگے انہوں نے کیا فرمایا ستجدنی، آپ اسی وقت دیکھیں گے۔ یہ عربی کا اصول ہے کہ سین اور سوفہ جس لفظ پہ داخل ہوتا ہے وہ فوراً کے معنی دیتا ہے۔ ستجدنی، آپ اسی وقت دیکھیں گے، فوراً ہی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اگر میرے اللہ چاہا تو۔ میری ہمت کوئی نہیں، میں اپنے والوں تے تیار ہاں، تے میرے اللہ دے فضل دے نال انشاءاللہ ہے۔ اسے بھی انشاءاللہ کہنے ہیں، کسی بندے نے کہنے یار نمازاں شروع کرو تو اسی انشاءاللہ کہنے جان چھڑان واسطے۔ بندہ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ پڑھاں گا، یہ بس کرو چھڑ دو میری جان، میں پڑھاں گا جی انشاءاللہ پڑھاں گا۔ اچھا وہ انشاءاللہ کہہ رہے جان چھڑان واسطے، یار مدنی قافلے تو چلیے 3 دن واسطے، جی انشاءاللہ ٹھیک ہے، تھوڑی گل ہوگی پوری، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اسی انشاءاللہ کہنا جان چھڑان واسطے۔ تو انشاءاللہ کے اندر اتنی پاور ہے کہ رکے ہوئے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بچپن میں کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ معلوم ہوا کہ دنیا کا ہر کام اللہ کی چاہت کے بنا نہیں ہوتا۔ اپنی چاہت بتا چکے، اپنی چاہت اور اپنی مرضی وہ بتا چکے۔ ابا جی میری مرضی ہے، جو تانوں حکم لبے تسی کرو، میں بھی تیار ہاں، تسی بھی تیار ہو، لیکن اللہ دی چاہت وچ پہلا نہیں۔ اسی اپنا مرضی والی گل کر چکے ہیں، تو جی اللہ چاہیا تو پھر تو سارے کام ہو جانا۔ من الصابرین، تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ بھی بڑے راز کی بات ہے، بڑے راز کی بات ہے۔ اچھا یہ جب صبر کرنا تھا تو یہ سیدھا کہہ دیتے میں صبر کرنے والا ہوں گا، معاملہ تو یہی بنا نا جی، ذبح ہونا انہوں نے، معاملہ بننا ہے ان پر، ذبح کیا جانا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ میں پائیں گے الگ سے لفظ باقاعدہ شامل ہے۔ ایک ہے میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا، حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا میں صبر کروں گا، جی آپ چلائیں چھری میں صبر کروں گا، لیکن یہ نہیں کہا۔ وہ بچپن کے اندر اتنے سیانے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علماء نے فرمایا وجہ یہ ہے، اگر بندہ کہے نا جی میں صبر کروں گا، اس میں بڑائی کے لفظ آ سکتے ہیں، تکبر کے لفظ آ سکتے ہیں، تو اگر یہ کہا جائے
کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی میں بڑا مار کا نہیں ماروں گا، بڑے بڑے دنیا نے صبر کے کام کیے ہیں، ابا جان میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوں۔ یعنی اب یہاں پھر بھی عاجزی کی بات کی، یہاں پھر بھی انکساری کی بات کی، تو یہ بچپن کے اندر جو ہے نا وہ آپ کے الفاظ ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ہمیں جو سمجھنے کی چیزیں ملی ہیں وہ یہ دو ملی ہیں کہ جب بھی کسی چیز کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہو تو دو چیزوں کا دامن بندہ تھامے۔ اصل جو ہم نے اس آیت کو ڈسکس کیا ہے یہاں سمجھنے کے لیے، ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی بندہ کوئی مستقبل کا پلان کرے تو وہ دو چیزوں پر کاربند ہو تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا اس کی نگاہ اللہ کی ذات پہ ہونی چاہیے۔ ایک تو انہوں نے تکبر کوئی نہیں کیا، اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا جی اللہ رب العزت چاہے گا تو میں کر گزروں گا۔ اور بالکل یہ سارے جملے ان کے عاجزی والے ہیں کہ آپ کو جو حکم ملتا ہے کر گزریں، اپنی رائے کوئی نہیں۔ اس کے اندر بھی عاجزی ہے، پھر آگے من الصابرین کے اندر بھی عاجزی ہے، اور ساتھ انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ ضرور، یہ کبھی نہ بھولیں اپنے کام کے اندر۔ تو یہ لفظی انشاءاللہ نہ کہیں، لفظی بعض کا جملے ہماری زبان پہ اتنے پک جاتے ہیں ہم ویسے کہہ دیتے ہیں، ہم ویسے ان کو نہ کہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنی عظیم ذات ہے، کتنی عظیم ذات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سرکار سے کچھ معاملات کے بارے میں پوچھا گیا تو سرکار پھر میں کل بتاؤں گا، کتنے دن وہی کوئی نہیں نازل ہوئی۔ پھر پوچھا گیا تو کہا یہ نہیں کہا تھا انشاءاللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، سرکار انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یہاں اللہ رب العزت نے وہ چیز سکھانی تھی جہاں بلا دیا گیا، جو بھی معاملہ بنا، لیکن انشاءاللہ نہ کہا، وہی رک گئی، وہ حکم آنا رک گیا۔ تو یہ انشاءاللہ کچھ چھوٹے جملے نہیں ہیں، ہم نے انہیں روٹین بنا رکھا ہے، لیکن روٹین نہیں ہے۔ یہ سمجھیں یہ بندے کا اعتماد بنتا ہے اللہ کی ذات کے اوپر، یہ اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے اس کام کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت شامل ہو گئی جب اس بندے نے کہا انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں تو کوشش کروں گا، لیکن میرے اللہ کا فضل بھی ہونا چاہیے ساتھ، تو پھر بات بنے گی۔ تو پایا تکمیل تک پہنچانے کے دو کام، حکم تو یہ ہوا تھا میں نے ذبح کرنا ہے، تو آپ نے کہا جی کر گزریں، لیکن اس آیت کے اندر دو چیزیں ملیں، ایک انشاءاللہ، 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 یہ لفظ انشاء، یہ شین لمبی نہیں، یہاں پہ شین کو لمبا کرنا ہے، مادہ اس کے اوپر بھی، انشاءاللہ، انشاءاللہ اور انشاءاللہ، اس کے اندر فرق۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اسی پارہ نمبر 23 میں، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ آپ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بھی ذکر کیجئے۔ کتنا اللہ کو پیارا ہے یہ کام کہ اللہ کے پیاروں کا ذکر کریں، اور یہ کہا کن کو جا رہا ہے؟ پہلے نمبر پہ جس ہستی کو کہا جا رہا ہے وہ رسول پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر سرکار کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے نبیوں کا بھی محبوب تذکرہ کریں، پہلے پیاروں کا بھی تذکرہ کریں، جن لوگوں نے میری راہ پہ جانیں دی ہیں، وقت دیا ہے، محبوب ان کا بھی ذکر کریں، معلوم ہوا جس بندے نے دنیا کے جس وقت میں بھی اللہ کے راستے میں کوئی کام کیا ہو اس کو یاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ اولیاء ہو، وہ انبیاء ہو، وہ صالحین ہو، وہ جو بھی ہوں، ان کی محبت، ان کی یاد، ان کی چاہت دلوں میں ہونی چاہیے۔ حالانکہ سرکار سے اونچا تو کوئی نہیں، سرکار سے بڑا تو کوئی نہیں، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ اچھا یہ ایک نہیں ہے، کتنی قرآن کے اندر آتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتنے اے محبوب کتاب کے اندر ابراہیم کا ذکر کرو، کتاب کے اندر فلاں نبی کا ذکر کرو، یعنی قرآن کے اندر۔ تو یہ پرانے پچھلے بزرگوں کا ذکر کرنا، انبیاء صالحین کا ذکر کرنا، ان کی یاد رکھنا، یہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ اچھا یہ اسی کہنا جی سارے ہتھاں نے تے اکھاں نے،
حالانکہ دیکھا جائے تو ہر بندہ ہی آنکھوں والا بھی ہے، ہاتھوں والا بھی ہے۔ ان کو کیوں کہا؟ ان کی آنکھیں اور ان کے ہاتھ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں لگے رہے، تو معلوم ہوا اکھاں صرف وہی اکھاں نے جڑیاں اللہ دے راہ وچ لگن، تے ہاتھوں ہی ہاتھ نے جنہاں نال صرف اور صرف دین دا کم ہی کیتا جاوے، اللہ دے احکامات نہیں منیا جاوے۔ حالانکہ اکھاں تے اکھ ساریاں دے ہی نے، لیکن بالخصوص فرمایا کہ نہیں ظاہری ہاتھاں دے ساریاں دے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، اکھاں نظر آ رہی ہیں، لیکن ہاتھ ہون بھی تے پھر بھی بندہ کما کے تے تکبر تے فخر کرے، یہ وہ دے ہاتھ نہیں ہیں، نہیں تے اللہ دی مخالفت کردا ہے۔ جے مالک نے اکھاں دتیاں نے تے ساری زندگی اکھاں نال ناجائز ہی چیزاں ویکھنیاں نے، تے پھر فرمایا نہیں یہ اکھاں ہی نہیں ہیں۔ اکھاں تے اس بندے دیاں نے کہ جہدے سامنے ناجائز آوے وہ آکھے نہیں، جس مالک نے دتیاں نے اس مالک نے روکیا میں نہیں ویکھنا، اکھاں دیاں نے اصل۔ تو مالک نے اس لیے فرمایا ہم نے جو جو کہا صرف انہوں نے یہی دیکھا، اور جو جو ہم نے کہا اپنے ہاتھوں سے صرف وہی کیا، اور ہم نے انہیں ایک خاص وصف کے لیے چن لیا تھا جو آخرت کے حقیقی گھر کی یاد تھی۔ اچھا، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی جو عطا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جتنے جوارح جسے ہم اعضاء کہتے ہیں، جسم کے حصے کہتے ہیں، وہ ہمارے تب ہی اکاؤنٹ ہوں گے جب یہ اللہ کی بندگی کے اندر لگائے جائیں گے۔ بخاری کی بڑی ایک حدیث پاک مشہور بیان کی جاتی ہے اولیاء کے بارے میں، کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ علماء نے لکھا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے یہ جب اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ وہ ہاتھوں سے صرف اطاعت الہی کرتا ہے۔ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، کیا معنی ہے کہ صرف اور صرف وہی کام کرتا ہے کہ جہاں اللہ چاہتا ہے۔ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، صرف اور صرف بندہ وہی چیز سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ صرف اور صرف وہاں جاتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ تو جب یہ ہمارے اعضاء اللہ کی فرما برداری میں لگیں گے تو تب یہ ہاتھ اور پاؤں شمار کیے جائیں گے، ورنہ تو ہاتھ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا وہ کھانے بھی سی تے تھانے بھی سی۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہاں پر بھی دو حکم ارشاد فرمائے، ایک تو یہ کہ دین کے معاملے میں اجرت نہیں مانگنی۔ اچھا، آپ کہیں گے ہم تو اجرت نہیں لیتے، کتنے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا یہ ساری زندگی مسجد کی صفائی کرتے رہے ہیں، سانوں ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ یار تو اجرت لینی بندیاں کونوں؟ تو جے ساری زندگی مسجد کی صفائی کرتا رہے ہیں، تو جے ساری زندگی مسجد لی ہون سانوں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ بھئی اللہ دے بندے آپ بندیاں واسطے کام کیتا ہے۔ میں بڑے بڑے لوکاں دے کام کیتے، میں بڑے بڑے لوکاں دے وگڑے کام سوارے، لوکاں دا حال ہی کوئی نہیں جی۔ اسی لوکاں واسطے کیتے نے، اسی لوکاں کو اجر کیوں منگنے، اسی اجر تے اللہ کو لینا ہے جی۔ لوگ شکریہ کوئی نہیں کرتے۔ اج تے نیکی دا وقت ہی نہیں ہے جہدے نال نیکی کریے الٹا پیندا ہے۔ بھئی اسی لوکاں واسطے نیکی کیتی، سانوں اجر اللہ نہ کوئی شکریہ ادا کرے۔ نہیں اج تے سکے بھین بھرا بھی گلاں نہیں مندے، انہاں نال بھی نیکیاں کر کر کے ویکھیاں نے، وہ بھی الٹے ہی پیندے نے۔ بھئی اسی بھین بھرا واسطے کیتی سی کہ اللہ دے حکم واسطے کیتی ہے؟ اسی تے نیکی تاں کیتی اللہ نے فرمایا بھیناں بھراواں نال چنگا کرو۔ اسی مسجد کی صفائی تاں کیتی، اللہ فرمایا میرے گھر دی صفائی رکھو۔ تو جدو اسی اللہ واسطے کیتا ہے تو اجر اللہ دینا، اللہ کہڑا ڈکنا ہے؟ وہ تو کہندا بھی تیرا اینا ہوے دا نا تو میں اینا پہاڑاں جنہ بنا کے تینوں دیاں گا، وہ تو نہیں ڈکدا پیا۔ تے آپ بندیاں کولوں نہ اجر دی امید رکھیے، تے نہ ہی بندیاں کولوں لینا چاہیے، تے نہ ہی توجہ ہونی چاہیے۔ سرکار فرماندے نے کہ میں تم سے اس اسلام کی دعوت پر، سرکار کہندے میں جو کچھ بھی دے چلیا نا جی، میں کوئی شے نہیں منگدا تواڈے کو۔ پھر فرمایا میں بناوٹی، میں دکھاوے واسطے نہیں کرتا جو کرنا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔
آپ لوگوں کی افطاری کروائیں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اذان پڑھیں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی پیر کی، استاد کی عزت واہ واہ کرتے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی وڈیرا آ جائے، ہمیں یہ عام طور پہ یہ جو نا چاپلوسی بڑی عادت ہوگی، تو یہ واضح طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، محبوب ان لوگوں کو کہہ دو میں اجرت نہیں مانگتا، میں بناوٹی لوگوں میں سے نہیں ہوں، جو حق بات ہے صرف اتنی کرتا ہوں، جس کی جتنی تعریف بنتی ہے اتنی کرتا ہوں، اور اللہ کی جو عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، دکھاوا کوئی نہیں ہے، جو حقیقت ہے صرف وہی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے، اللہ پاک ہمیں آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔